نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ
شان نزول، اس سے متعلقہ چند مسائل آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں تمام انسانوں سے قرآن مجید مخاطب ہے، مسلمان ہو خواہ غیر مسلم۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے۔ یہاں اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کو بیان فرما رہا ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے جن سے انسان میں ایک دوسرے پر کوئی امتیاز نہیں۔ توجہ چاہوں گا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے بنایا ہے تمہارے اندر قبیلے اور خاندان۔ قبیلے اور خاندان ہم نے بنائے۔ یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے تم ایک ہو، تمہارا ماں اور باپ ایک ہے۔ تمہاری ماں آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہے اور تمہارا باپ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے تم ایک ماں باپ کے بچے ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہارے اندر قبیلے پیدا کیے، خاندان پیدا کیے، قومیں اور شاخیں بنائیں۔ یا اللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ قبیلے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی پہچان۔ قبیلے کی تقسیم کی حکمت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا مرتبہ اور فضیلت، مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے تم ایک جنس ہو، یعنی انسان۔ ماں باپ کے اعتبار سے بھی تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، یعنی آدم اور حوا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے قبیلے پیدا کیے، خاندانیں بنائیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ افغانی ہے، یہ فارسی ہے، یہ برمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ کوئی اور معیار نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ فضیلت کا دار و مدار کسی قوم قبیلے پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہاں، ایک انسان دوسرے انسان سے مکرم ہوتا ہے، مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، تو اس کا معیار کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ کون عزت والا؟ تقوی ہے۔ تقوی معیار ہے فضیلت کا۔ نہ قوم معیار ہے فضیلت کا، نہ قبیلہ معیار ہے فضیلت کا، نہ ملک معیار ہے فضیلت کا، نہ دولت معیار ہے فضیلت کا۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ کیا ہے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا، زیادہ مکرم ہوگا، اللہ کے نزدیک اللہ کو زیادہ پیارا ہوگا۔ قوم قبیلے اپنی جگہ ہیں، لیکن فضیلت کا معیار تقوی پر ہے۔ کسی اعلیٰ خاندان کا فرد اگر فسق و فجور کے بازار کو گرم کر دے، کسی بڑے خاندان کا شخص جرائم میں ملوث ہو جائے،
تو باوجود ہے کہ خاندانی اعتبار سے اسے شرف حاصل ہوگا، لیکن عملی اعتبار سے وہ پستیوں میں گرا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ جو خاندانی اعتبار سے دنیا والوں کے نزدیک پست ہے، قومی اعتبار سے نیچے ہے، لیکن تقوی اور دینداری کے اعتبار سے صاحب تقوی اور متقی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک شاید کسی قبیلے کی فضیلت ہو، تمہارے نزدیک شاید کسی جاہ و جلال کی فضیلت ہو، تمہارے نزدیک شاید مال دولت کی فضیلت ہو، اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقوی پر ہے۔ کس پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ کس موقع پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید کے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، بت توڑنے لگے، بت گرانے لگے، اور بتوں کو گراتے گراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا پڑھتے رہے۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے، باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ وقتی طور پر باطل سامنے بڑا روب داب کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کے لیے فنائیت ہے، بربادی ہے۔ باطل کبھی بھی ہمیشگی اس میں نہیں ہے۔ فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو بھاگنے والا ہے، باطل تو ختم ہونے والا ہے، باطل تو مٹنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بت کو ذرا اونچے مقام پر وہ نصب کیا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو کر اس بت کو گرا دیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے کندھوں پہ قدم رکھوں؟ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر قدم رکھ کے اس بت کو گرا دیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کاندھے پر جب قدم رکھا تو حضرت علی وہ قدم اٹھا نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، قوت نبوت کو، قوت رسالت کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس بت کو گرا دیں۔ حضرت علی شیر خدا مصطفیٰ کریم کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ رسول کریم کا یہ حکم ہے، اس کی تعمیل اور اطاعت کے لیے اس اوپر والے بت کو گرایا۔ جب شیر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک سے نیچے زمین پر تشریف لائے تو بیان دیا کہ میں حضور کے کندھے پر سوار تھا، ایسا لگ رہا تھا گویا میرا سر عرش اعظم سے ٹکرا رہا ہے، اور اتنی بلندی پر گویا میں ہوں کہ مصطفیٰ کریم چونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے، تو اتنے صاحب بلندی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند کیا، وہ سارے بت گرا دیے گئے، کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کعبے کے چھت پہ چڑھ کر اذان دیں، کعبے کے چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کے چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگے تو مکہ کے روسا میں بے چینی پھیل گئی، پریشانی بڑھ گئی۔ ایک نے کہا کہ کاش بہت اچھا ہوا کہ میرے ابا جان اس واقعے سے 1 سال پہلے مر گئے، فوت ہو گئے، ان کو یہ عبرتناک واقعہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک نے کہا کاش میں اس دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ ایک غلام کعبے کے چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے، مطلب حضرت بلال غلام ہیں، حبشی غلام ہیں، وہ بڑے
قریش کے اعلیٰ خاندان والے اپنے مرتبے کو، اپنے قوم قبیلے کو اعلیٰ سمجھ کر حضرت بلال کے کعبے پر چڑھنے کو یہ متعجب ہو رہے ہیں، تعجب میں ہیں کہ بلال جیسا غلام کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ وہ بت توڑنے والا مسئلہ ان کے لیے زیادہ تعجب خیز نہیں رہا، مکہ فتح ہوا وہ ان کے لیے زیادہ تعجب خیز نہ ہوا، حضرت بلال کا بیت اللہ شریف کے چھت پر چڑھنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کہ وہ غلام، وہ تصور ہی نہیں تھا کبھی اس طرح کوئی غلام بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اس موقع پر رب ذوالجلال نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمائی کہ لوگوں سے کہو یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بلال کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی ہم نے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے اندر قومیں قبیلے پیدا کی ہیں، لتعارفوا، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ حضرت بلال غلام ہے تو بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، جنس کے اعتبار سے تم جیسا ہے، جن سے انسانیت میں مساوات موجود ہے، تمہیں تعجب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلال تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے اس لیے کہ وہ صاحب تقویٰ ہے، وہ صاحب تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کہ ہاں ان کے تقویٰ کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ صاحب تقویٰ ہو کر قوم کے بڑے سردار سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر قوم کا ایک سردار دیکھ کر کہے کہ یہ غلام کعبے کی چھت پر ہے تو وہ معمولی نہیں ہے، وہ غلام غلام مصطفیٰ ہے، وہ غلام غلام نبی ہے، وہ غلام غلام رسول ہے، اس کا مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلام سے کہہ دے بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دو تو تعجب میں نہ پڑو، چونکہ تکبر اور غرور ایک ایسی بیماری ہے کہ سانس کے آخری دم تک بھی وہ تکبر اپنے اس بندے کے اندر جو دل میں ہے وہ اپنے جوش اور ولولے کو ظاہر کرتا ہے، اپنے انگاریاں وہ دکھا دیتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، ابو جہل کو دو کمسن بچوں نے مار گرایا، ابھی وہ زندہ تھا، ابھی اس کے جسم سے روح نہیں نکلا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا گردن کاٹنے کے لیے خنجر نکالا تو ابو جہل نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابن مسعود ہوں۔ اس وقت ابو جہل نے جو جملے کہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی روایت کی، ابو جہل نے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی غم نہیں ہے کہ میں آج مارا جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ آج ہماری شکست ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں عرب قریش قبیلے کا سردار ہوں، کاش آج اگر میرا گلہ کاٹنے والا کوئی سردار ہوتا۔ یہ تو مدینے کا ایک کسان ہے، یہ تکبر ہے، مدینے کا ایک کسان ہے اور عرب کے سردار کا گلہ کاٹ رہا ہے، اس پر افسوس ہے، مرنے پر افسوس نہیں، شکست پر افسوس نہیں۔ وہ چونکہ وہ ٹکر کے لوگ تلاش کر رہے تھے، اگر ہمیں کوئی قتل کر دے تو ہمارے برابر کا کوئی ہو اور مالی لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، دن و دولت کے لحاظ سے ہم جیسا ہو، پھر ہم اپنی موت پر فخر کریں گے کہ ہمیں عام آدمی نے نہیں قتل کیا، ہمیں تو بڑے سردار نے، سپر پاور نے، بڑے طاقت آور شخص نے قتل کیا ہے۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور۔ اب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ ابن مسعود باوجود مدینہ شریف کے کاشتکاروں میں سے ایک رسول کریم کے غلام اور صحابی ہیں، لیکن جب رسول کے فوج کے ایک سپاہی ہیں جس کے تلوار چلنے پر فرشتے بھی ناز کر رہے ہیں، جہاد میں جس کے نعرے کے ساتھ فرشتے بھی نعرے لگاتے ہیں اور جس کے قوت اور بازو رب ذوالجلال کے فرشتے بنتے ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود جس کے لیے جنت میں حوریں منتظر ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود جس کے انتظار میں رب ذوالجلال کی رحمت ہے، وہ ایک جہنمی شخص جو ہمیشہ جہنم میں اس کو جلنا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو اس حد تک بھی انسان کو اس تکبر کے راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی تکبر اور غرور کو مٹانے کے لیے اس کے سامنے حقائق ظاہر کر دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد عورت سے۔
مرد عورت کے ہم جفتی سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ اگر آپ مٹیریل اور مادہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابتدا کہاں سے ہے۔ اتنے غلیظ چیز سے آپ کی ابتدا ہے، پھر جب حسن و جمال سے رب ذوالجلال نواز دے اور پھر کہہ دے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر کہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر دوسروں کو ہیچ سمجھنے کی کوشش کرے، تحقیر اور توہین کے راستے پر چلے، تو یہ انتہائی احمقانہ راستہ ہے۔ اس کو رد کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہارے درمیان قومیں قبیلے ہم نے پیدا کیے ہیں، لِتَعَارَفُوا، ان کے پیدا کرنے کا بنانے کا مقصد ایک دوسرے کی جان پہچان ہے۔ یہ اس میں کسی قبیلے اور خاندان کی نسبت کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، لِتَعَارَفُوا، یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ اگر برتری چاہتے ہو، فضیلت چاہتے ہو، اس کے لیے متقی بن جاؤ۔ اگر برتری چاہتے ہو، فضیلت چاہتے ہو، اس کے لیے خدا کے فرمان بردار بن جاؤ۔ اگر برتری چاہتے ہو، فضیلت چاہتے ہو، اس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ۔ جب تم نبی کریم کی اطاعت کرو گے، جب تم غلام بن جاؤ گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر تم دنیا میں بھی تمہیں اللہ رب العالمین فضیلت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جنت میں تمہیں بڑا اعزاز عطا فرمائے گا، تمہارے خادم بھی بنیں گے، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے محلات بھی بنائے گا، رب ذوالجلال تمہیں عزت اور شرف بھی عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ عزت اور شرف کا معیار اور مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر، بیت اللہ سے مخاطب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، تیری حرمت سے ایک مومن کی حرمت اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ کہاں بیت اللہ، کہاں ایک مومن؟ اگر حرمت اور عزت کا معاملہ اور مرتبہ پہنچایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومن کی حرمت کو کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تقویٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا قرب ہے، جو قرب رب ذوالجلال کو متقی شخص کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تعظیم کا، مومن کی تکریم کا، مومن کے احترام کا بہت بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعظیم اور تکریم کی بات کی ہے، اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ لوگوں نے توجہ کی، کس کے متعلق ارشاد ہے؟ فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو کمزوروں پر رحم نہ کرے۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، ہر لحاظ سے کئی اوصاف ہیں، کسی بھی وصف سے وہ چھوٹا ہے، علمی اعتبار سے چھوٹا ہے، مالی اعتبار سے چھوٹا ہے، قومی اعتبار سے چھوٹا ہے، شخصی اعتبار سے چھوٹا ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت جس کو اللہ نے دنیاوی عطا کیے ہیں، مصطفیٰ کریم نے ان پر دست شفقت رکھنے کا درس دیا۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، دوسرا جملہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ بڑوں کا دو باتیں کی ہیں، چھوٹوں پر دست شفقت رکھو، بڑوں کی عزت اور احترام کرو۔ چھوٹوں پر دست شفقت رکھو، بڑوں کا عزت اور احترام کرو۔ صوفیاء کرام نے اس حدیث کی تشریح اور توضیح میں بڑے روح پرور جملے بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹا مل جائے، تمہیں عمر میں چھوٹا مل جائے، اس کے ساتھ دست شفقت رکھو، اس کا احترام کرو، دل میں یہ خیال کر کے، ذہن میں یہ بات لا کے احترام کرو کہ یہ عمر میں چھوٹا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کرنے میں بہت اس کی نافرمانیاں کم ہوں گی، چھوٹا ہے، اس کے گناہ بہت کم ہوں گے، چھوٹے کے گناہ بہت کم ہوں گے، یہ سمجھ کر اس کا احترام کرو۔ اگر بڑا مل جائے
پھر ذہن میں یہ بات ڈالو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نمازیں زیادہ ہوں گی، حج زیادہ ہوں گے، عمرے زیادہ ہوں گے، تسبیح زیادہ ہوگی، تحلیل زیادہ ہوگی، تلاوت زیادہ، یہ بڑا ہے، لہٰذا اس نے خدا کی زیادہ فرمانبرداری کی ہوگی مجھ سے، اس لیے میں اس کا احترام کروں۔ ہمارے ہاں تو دوسرا نظریہ ہے، عیب خود را بد نبیند در جہاں، عیب خود را بد نبیند در جہاں، باشد اندر جستن عیب کساں۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر یہ خیال ہو کہ میں صرف دوسروں کی عیب تلاش کرتا رہوں، دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتا رہوں، اس کو اپنی خامیاں کبھی نظر، بولو کبھی نظر، وہ دوسروں کی عیب تلاش کرنے میں لگا رہے تو اس کو اپنے عیب نظر، عیب خود را بد نبیند در جہاں، جو برا آدمی ہوتا ہے وہ جہان میں اس کو اپنے برے عیب نظر نہیں آتے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرے اندر کوئی خامی خرابی نہیں ہے، خود چوری کرے دوسرے چور پر تنقید، خود جھوٹ بولے دوسرے پر جھوٹ کی تہمت، خود جناب والا بدکاریوں میں ملوث ہو دوسروں پر تنقید۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنا محاسبہ بھی کر لینا چاہیے کہ اگر وہ آدمی جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے، ممکن ہے دو چار باتیں دانستہ طور پر مجھ سے بھی خلاف واقعہ ہوئی ہوں گی، وہ استغفار کر لے، اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ اور یہاں ہمارے اس دور میں یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، لوگ اس سے کافی دور ہیں، عیب خود را بد نبیند در جہاں، باشد اندر جستن عیب کساں۔ ہوٹل میں بیٹھو، خاموش بیٹھو، صرف 2 منٹ بیٹھو، آس پاس بیٹھنے والے باتوں کو سنو، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بس میں بیٹھو، خاموش بیٹھو، آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سنو، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی مجمع میں جاؤ، کسی اجتماع میں جاؤ، کسی محفل اور مجلس میں جاؤ جہاں لوگوں کی کثرت ہے، وہاں دیکھیں لوگ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، کوئی ایک اللہ والا ہزاروں میں ملتا ہوگا جس کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ میں ایسا ہوں، کوئی ایک ہوگا جو یہ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں ایسا ہوں۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہم نے لوگوں کو کسی دوسرے کی برائی کرتے ہوئے دیکھا، سنا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو کسی ایک جگہ پر بھی جہاں مقدس مقامات پر بھی لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جہاں استغفار کرنے کا، جہاں اپنے معاملات پر غور کرنے کا، جہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے، وہاں بھی ضائع دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس چیز سے بچا دے، اس چیز سے بچا دے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو رسوا کرنا چاہے، کسی کو برباد کرنا چاہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ اسے وہ زبان دے دیتا ہے، وہ اللہ والوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، علماء کے پیچھے، صلحاء کے پیچھے، متقین کے پیچھے، دیندار لوگوں کے پیچھے اپنی زبان استعمال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ استعمال کرتے کرتے خود ذلت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں تو ہر ایک کے عیوب بیان کرنے سے روکا گیا ہے، بے جا کسی کے متعلق غیر اخلاقی جملے بولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی روکا ہے، فرمایا از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ یہ بات بیان کرنے سے پہلے آپ فرماتے ہیں میں تو اللہ رب العالمین سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تو اللہ سے ادب تلاش کرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولانا رومی کیوں؟ فرمایا بے ادب محروم ماند از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل لینا چاہتے ہو تو ادب والے بن جاؤ، اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو تو ادب والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے فیض و فضل سے فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ادب والے بن جاؤ۔ جس نے ادب کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ من تواضع للہ
یرفع اللہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تواضع، اپنے آپ کو کم سمجھنا، انکساری کرنا، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، فیصلہ تو حقیقی رب ذوالجلال کے ہاں ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، لیکن بندہ جو ہے خود سے اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ افضل نہ سمجھے، بلکہ وہ اگر کہیں اس کو فضیلت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، آج لوگ میری عزت کرتے ہیں، میری حیثیت تو کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے رب ذوالجلال تیری دین اور عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔